جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ابھی حال ہی میں یو اے ای میں ایشیا T20 کپ ہوا، ایشیا کپ T20۔ اس کے بعد ابھی آسٹریلیا میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ T20 کا، اور اس سے پہلے بھی بہت سے ٹورنامنٹس ہوئے جس میں افغانستان کی ٹیم نے شرکت کی۔ اور افغانستان کی ٹیم ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے کم عرصے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے کرکٹ کی دنیا میں، اور ان کی ٹیم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کھیلتی ہے، جنون کے ساتھ کھیلتی ہے، اور ان کو کھیلتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لطف بھی آتا ہے، بڑا انسپریشن بھی ملتی ہے۔ اور یہ افغان ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغان ٹیم ہے انہوں نے بڑے مشکل مساعد حالات میں بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور اپنا نام پیدا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کس طرح کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے پچھلے 40-45 سالوں میں۔ تو یہ افغان قوم کی بحیثیت مجموعی ان کی ریزیلینس کو بھی شو کرتا ہے۔ لیکن ایک دکھ ضرور ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ یہ میچز دیکھتے ہیں تو جو بھی افغان نیشنلز ہیں یا باہر دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ آتے ہیں بڑے پرجوش طریقے سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ایک تو آفیشلی جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے افغانستان کا، وہ جھنڈا اب افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں اب جھنڈا تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ڈائیکاٹمی بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے، اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیوں کر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہوئی ہے ایک افغانستان کے جھنڈے کو، وہ مختلف جھنڈا ہے، اور افغانستان میں جو لہرایا جاتا ہے وہ مختلف جھنڈا ہے۔ پھر قومی ترانہ ہم سنتے ہیں ان ٹورنامنٹس میں افغانستان کا، وہ نہیں ہے جو اس وقت افغانستان کی حکومت طالبان میں جو افغانستان کی حکومت ہے وہ قومی ترانہ جس کو وہ بجاتے ہیں۔ تو یہ دو وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ طالبان تقریباً تمام وہ جو بین الاقوامی قانون میں شرائط موجود ہیں کسی بھی حکومت کو تسلیم کرنے کی، وہ تمام وہ پوری کرتے ہیں۔ پوری ٹیریٹری افغانستان کی ان کے پاس ہے، اور وہاں پہ ایک لحاظ سے سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت امپروو ہوئی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ اور وہ بلکہ جو اکنامک ان کی صورتحال ہے، کرپشن اب ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ کرپشن کو پوری طرح تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن پہلے سے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا بجٹ بھی پیش کیا، اس کے باوجود کہ امریکہ نے اور باقی مغربی دنیا نے ان کے فنڈز بھی فریز کر دیے۔ لیکن طالبان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان مشکلات کے باوجود بھی اکانومی کو کسی راہ چلائے۔ لیکن چونکہ افغانستان کی نئی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ابھی تک کسی ملک نے، تو وہ جھنڈا اور ترانے کا جو معاملہ ہے وہ وہیں پہ ہی ہے۔ تو میری ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان جو طالبان کی حکومت ہے، اگر قومی جھنڈے میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، وہ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہی ایک آفیشل جھنڈا رہے، کیونکہ UN بھی اور باقی بھی جتنی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ اسی جھنڈے کو تسلیم کرتی ہیں جو کہ پچھلی حکومت کے دور میں تھا۔ لیکن چونکہ افغانستان کے حالات اتنے بدلتے رہے، ہر حکومت آئی تو اس نے اپنا نیا جھنڈا بنا لیا، نیا ترانہ بنا لیا، تو اس وجہ سے ان دو چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ لحاظ سے کنسنسس پیدا کر لینا چاہیے۔ باقی تو کنسنسس شاید مشکل ہو، تو اس حوالے سے طالبان کو تھوڑی لچک دکھانی پڑے گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ان کا جھنڈا سفید ہی ہو اور اس میں کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہو۔ ویسے بھی جھنڈے میں کلمہ طیبہ لکھا ہونا شاید بعض اوقات لگتا ہے کہ مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے۔ لیکن کیونکہ بعض اوقات بڑی بے حرمتی سی بھی ہو جاتی ہے کچھ معاملات میں، تو اس وجہ سے طالبان کی حکومت کو تھوڑی بہت اس معاملے میں فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے، اور قومی جھنڈا جو ہے اس وقت بھی جو موجود ہے اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ طالبان ایک نظریاتی موومنٹ ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے فٹ سولجرز ہیں ان کو لگے کہ طالبان اپنے
جو اہداف ہیں، نظریاتی اہداف، ان سے دور ہو رہے ہیں، اور یا جو اسلامی ان کی اساس ہے اس پوری موومنٹ کی، تحریک کی، اس سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اس طرح قومی ترانہ، اب جو قومی ترانہ طالبان چاہتے ہیں وہ وہی ہے، اس میں بھی ایک نظریاتی عنصر موجود ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں طالبان کے لیے شاید مشکل تو ہوں، لیکن میرے خیال میں ناممکن نہیں ہیں۔ تو طالبان کو تھوڑی اس میں اگر یہ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے تو ایک لحاظ سے مطابقت سی پیدا ہو جائے گی۔ جو اس وقت افغانستان کے اندر معاملات ہیں، اور جو باہر ہمیں جھنڈا نظر آتا ہے افغانستان کو، جس طرح لوگ بھی اسی جھنڈے کو لے کر اپنا لہراتے ہیں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب افغانستان کی ٹیم جی جاتی ہے تو یقین کریں کہ افغانستان کے اندر بھی اس پہ بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جو کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت افغانستان میں نہیں رہتی، اور یہ بھی ایک بہرحال ایک مسئلہ تو ہے۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ براڈ بیسڈ جو گورنمنٹ کی ہم دنیا کی ایک اس وقت کنڈیشن ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ باقی معاملات میں اوبویسلی طالبان، جہاں تک بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، اس میں طالبان نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ وہ اس کا بات کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ کہ 6ٹھی جماعت تک، 5ویں جماعت تک تعلیم بچیوں کے لیے ہے، لیکن اور یونیورسٹیز بھی کھلی ہیں خواتین کے لیے، لیکن اصل مسئلہ وہ ہے 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک کا میرے خیال میں۔ اس میں ابھی تک وہ سوچ رہے ہیں کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے اس میں کچھ صحیح راستہ نکالیں جو بہتر ہو، سب کے لیے قابل قبول بھی ہو، اور جو ان کی اسلامک ایک نظریاتی انٹرپریٹیشن ہے اس سے بھی قریب تر ہو۔ تو یہ ممکن ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ممکن نہ بنایا جا سکے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی حکومتیں جو ہیں، جو بڑی حکومتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ممالک ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، اور خاص طور پہ جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور وہ بہتر طریقے سے دور ہو سکتی ہیں اگر جو فروزن فنڈز ہیں وہی دے دیے جائیں طالبان گورنمنٹ کو، تو اس سے بھی بہت تبدیلی آ جائے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم یہ چیزیں ہو جائیں تاکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک مشکل میں ہیں وہ مشکل دور ہو، اور افغانستان میں زبردست پوٹینشل ہے، اور کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں طالبان نے کنٹرول کر رکھا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جیسے جو ہم نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو میرا خیال تو یہی ہے کہ اب اس میں کچھ آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے، اور پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں تاجکستان اور باقی جو ممالک ہیں تو بہت سخت مخالفت کر رہے ہیں طالبان حکومت کی، لیکن پاکستان کو بھارت لیڈ لینی چاہیے اس معاملے میں، اور کچھ ایک لحاظ سے کنسنسس کچھ بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو میری آبزرویشنز تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔